وقت آ گیا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا انسداد دہشت گردی کے لیے ترکیے کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ ترکیے نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ توانائی، کانکنی، معدنیات اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا۔ مسئلہ کشمیر پر ترکیے کی حمایت کے شکر گزار ہیں۔ فلسطین میں جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ باہمی رابطے مضبوط دوستی کی علامت ہیں۔ دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ بربریت کی پاکستان نے پرزور مذمت کی۔ دونوں ممالک آزاد فلسطین ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ وادی سیاحوں کے لیے موت کی وادی۔ قابض بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام۔ مسلح افراد کی اندھا دھند فائرنگ، 26 سیاح ہلاک، متعدد زخمی۔ واقعہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں پیش آیا۔ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ۔ بھارتی میڈیا نے واقعے کے بعد جھوٹ کی پٹاری کھول دی۔ آج سپہر پہلگام میں سیاحوں پر مبینہ حملہ ہوا۔ ہندوستانی میڈیا اور بدنام زمانہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت نے روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا۔ مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ کوئی واقعہ ہو تو بھارت بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا رد عمل۔ کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی کے حالات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت کی ایجنسیاں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث ہے۔ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا ہمیشہ سے بھارت کی روایت رہی ہے۔ اس معاملے کے اوپر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس بابت خصوصی ہدایت کی رانا ثناء اللہ صاحب سے، وہ باضابطہ رابطے میں آئے حکومت سندھ کے ساتھ۔ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ طرز سیاست اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس سے ملک کی خدمت نہیں ہوگی۔ متنازع نہروں کے خلاف پیپلز پارٹی کا سینٹ سے واک آؤٹ۔ حکومتی ارکان کی منانے کی کوششیں ناکام۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے۔ اپوزیشن ہماری بات اس لیے نہیں سننا چاہتی کیونکہ اس کے پاس پوچھنے کو کوئی سوال نہیں، نہ ہی سننے کی ہمت ہے۔ شیر رحمان کی کناز پر حکومت کو وارننگ۔ کہا کہ دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت پانی کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ نہروں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سراپا احتجاج رہی ہے۔ اب بات بہت آگے نکل چکی۔ آپ سندھ سے پانی کھینچیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے۔ ہمارے صدر انتشار کے دور میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ جوائنٹ سیشن میں موجودہ حکومت کو صدر نے تنبیہ کی تھی۔ صدر نے کہا تھا کہ کینالز پر کچھ صوبوں کو تشویش ہے۔ بلاول بھٹو نے کینالز کو زندگی موت کا مسئلہ قرار دیا۔ سی سی آئی کی فوری میٹنگ بلائی جائے۔ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی نوعیت شدید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس سے پانی کھینچیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے؟ ہماری تو زندگی موت کا ایشو ہے۔ ہم پاکستان پرست ہیں، ملک پرست ہیں۔ آپ کیوں ہم جیسی جماعت کو بالکل دیوار سے لگا رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی متنازع کینالز پر افہام و تفہیم کی کوششیں مسلسل۔ تیسرے روز شرجیل میمن سے رابطہ۔ سینئر وزیر سندھ نے کہا رانا ثناء اللہ نے بتایا وزیر اعظم معاملہ بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم سندھ کے عوام کے خدشات دور کرے۔ رانا ثناء اللہ کا جے یو آئی سندھ سے بھی رابطہ۔
کسی صورت نہروں کا منصوبہ نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ ضمانت دیتا ہوں کینالز نہیں بنے گی، اگر بات ہاتھ سے نکل گئی تو احتجاج کی قیادت خود کروں گا۔ جولائی 2024 سے نہر منصوبے پر کام اور نومبر سے ایکنک میں منظوری رکی ہوئی ہے۔ اس بات پر ناخوش ہیں کہ اب تک اس منصوبے کو ختم کیوں نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بھی نہروں کے نتائج کی سنگینی کا اندازہ ہے، امید ہے وزیر اعظم انصاف سے کام لیں گے۔ وکیل اور قوم پرست احتجاج ضرور کریں مگر اپنے لوگوں کو تکلیف دینے سے گریز کریں۔ پیپلز پارٹی اور مظاہرین کا مقصد ایک ہے، اگر ہم ناکام ہوئے تو پھر ہم بھی ہر طرح سے احتجاج کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے سندھ حکومت پر لفظی وار، کہا پنجاب نے 1 سال میں کسانوں کو تاریخی پیکج دیا، سندھ حکومت 16 سالہ کارکردگی بتائے، کیا سندھ میں کاشتکار نہیں؟ کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کر دی؟ کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی؟ مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسان کی فکر ہے، پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ عظمہ بخاری نے مراد علی شاہ کو علی امین گنڈا پور سے تشبیہ دے دی۔ شرجیلی نام میمن کا عظمہ بخاری کے بیان پر لفظی سٹرائک، مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ نون لیگ کے کچھ وزیر الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے وزراء کا شاید وفاقی حکومت سے ذاتی جھگڑا چل رہا ہے، اس لیے وہ بے تک کے بیانات دے کر وفاقی حکومت کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور نواز شریف معاملات خراب کرنے والوں کو سمجھائیں، یہی روش رہی تو بات نہیں بنے گی، پھر ہم بھی اپنے ترجمانوں کو شعلہ بیانی سے نہیں روک سکیں گے۔ ناصر حسین شاہ بولے، پہلے دن سے موقف ہے کہ متنازع کینالز منظور نہیں ہے، یہ کینالز کا منصوبہ مفروضے پر منظور کیا گیا ہے۔ ارسا نے بدنیتی کی بنیاد پر پانی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ سینٹ اجلاس میں تحریک انصاف کا شور شرابہ، نقطہ اعتراض پر وقت نہ دینے پر احتجاج، اپوزیشن ارکان نے فلور پر دھرنا دے دیا۔ شبلی فراز بولے، سینٹ میں خیبر پختونخوا کو اس کے حق سے محروم کیا گیا، اپوزیشن کو ایک سائیڈ پر کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا، بتایا جائے کہ اس ایوان کی کیا عزت رہ گئی ہے۔ آئین کی متعدد شقوں کی اسی ایوان میں خلاف ورزی کی گئی۔ نہروں کے حوالے سے صدر مملکت نے جولائی میں میٹنگ کا اقرار کیا تھا۔ پنجاب میں کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اڈیالہ کے باہر ڈرامائی صورتحال، فیملی کی بانی سے ملاقات پھر دھری رہ گئی۔ علیمہ خان، نورین خان، عظمہ خان بھائی سے نہیں مل پائیں، پولیس نے علیمہ خان کو جیل کے قریب ناکے پر ہی روک لیا۔ نورین خان اور عظمہ خان کو اجازت دے دی گئی، جیل انتظامیہ نے دونوں کے انتظار کے باوجود بانی سے ملنے نہیں دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بھائی سے ملے 1 ماہ گزر گیا، نہ جانے انہیں خواتین سے کیا خوف ہے۔ نورین خان نے کہا کہ ہمیں ملاقات کی یقین دہانی کروا کر 2 گھنٹے داخلی دروازے پر انتظار کروایا، بعد میں کہا ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ، ارشد سعید، جمال احسن اور عبدالسلام آفریدی کو ناکے پر روک لیا گیا۔ فیصل چودھری، عثمان گل اور فیصل ملک ایڈوکیٹ کو ملاقات کی اجازت ملی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ بانی کی صحت اچھی ہے، انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ شکر ہے شیر افضل مروت سے جان چھوٹ گئی، بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے گفتگو، ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ بانی نے کہا شیر افضل کو پی ٹی آئی میں پلانٹ کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم کا مائنز اینڈ منرلز بل پر تحفظات کا اظہار، علی امین گنڈا پور کو مائنز اینڈ منرلز بل پر ملاقات کے لیے بلا لیا، بیرسٹر گوہر کے معذرت خواہانہ رویے پر سخت پیغام بھجوایا، پارٹی لیڈرشپ کو تمام اختلافات ختم کرنے کا کہہ دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، بلاول ہاؤس میں میئر کراچی مرتضی وہاب کی شنگھائی کی میئر کی جانب سے دعوت نامے پر بریفنگ۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو اپنے محکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ رکن قومی اسمبلی علاؤالدین جنیجو، رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ اور دیگر نے ملاقاتوں کے دوران اپنے حلقوں کے مسائل اور حل سے متعلق اقدامات بارے آگاہ کیا۔
نواز شریف کی لندن سے اپنی صحت پر وضاحت، صحافیوں سے گفتگو میں کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، غلط خبر پھیلائی گئی، پاکستان صحیح سمت میں چل پڑا۔ شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی، سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، پی آئی اے بند کرانے والے کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لاہور کا مال روڈ احتجاج روڈ بن گیا، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا 16ویں روز بھی دھرنا، شدید گرمی کے باوجود ہیلتھ ورکرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سراپا احتجاج، ڈاکٹر بیوی بچوں کو بھی دھرنے میں لے آئے۔ گجرانوالہ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف ہڑتال، ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور سروسز بند، مریض پریشان، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کراچی کا موسم بہت گرم، شہر قائد ہیٹ ویو کی زد میں آ گیا، درجہ حرارت دوسرے روز بھی 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا، ملک کے میدانی علاقوں میں بھی گرمی کی لہر، جیکب آباد 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاڑکانہ، لسبیلا، مٹھی اور دادو میں 43 رہا، لاہور 38، پشاور اور اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اگلا پاپ کون؟ ممکنہ نام سامنے آ گئے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق اٹلی کے کارڈنل پیٹرو پیرولن، فلپائن کے لوئس اینٹونیو ٹیگل اور گھانا کے پیٹر ٹکسن ممکنہ امیدوار، ہنگری کے کارڈنل پیٹر ایرڈو، اٹلی ہی کے میٹیزوپی، پرتگال کے جوستولین، مالٹا کے ماریو گریچ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے کارڈنل جوزف کاٹس بھی حصہ لیں گے۔ ادھر پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ویٹیکن کے سینٹ پیٹر بیسیلکا میں ادا کی جائیں گی۔ جسد خاکی آج پوپ کی رہائش گاہ سے سینٹ پیٹر بیسیلکا پہنچایا جائے گا، جہاں لوگ ان کا آخری دیدار کریں۔ ٹرمپ پر پرچہ کٹ گیا، ہارورڈ یونیورسٹی نے فنڈنگ روکنے پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ یونیورسٹی صدر کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ فنڈز کے بدلے میں کیمپس کے معاملات پر نامناسب کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ سفار کے اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے پر 2 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی فنڈنگ روک دی گئی تھی۔ صحراؤں کے دیس میں مصنوعی ذہانت کا میلہ، دبئی میں ویک آف اے آئی کا آغاز، کانفرنس میں 200 سے زائد ریسرچ پیپرز، 55 جامعات، 31 سرکاری ادارے، مائکروسافٹ اور گوگل کے ماہرین شریک۔ دبئی ایئرپورٹ پر چہرہ شناسی کا جدید سمارٹ سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ ملتان سلطانز کی پہلی جیت، قلندرز کے خلاف فتح کی دھمال، پی ایس ایل 10 کے سنسنی خیز مقابلے میں لاہور قلندرز کو 33 رنز سے شکست، ملتان سلطانز کا پہلے کھیلتے ہوئے 229 رنز کا ہدف، یاسر خان کی شاندار 87 رنز کی اننگز، کپتان محمد رضوان کے 32 اور عثمان خان کے 39 رنز۔ ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز کی بیٹنگ لائن فلاپ، 195 رنز ہی بنا سکے، فخر زمان 32 رنز بنا کر چلتے بنے، محمد نعیم 11، عبداللہ شفیق 18، ڈیرل میچل 19 رنز بنا سکے۔ ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں آج ٹاکرا ہوگا۔